ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید 25ویں پارہ سے میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ یہ وہی آیت ہے جو میں نے پچھلے جمعہ کے درس میں بھی تلاوت کی تھی۔ پھر اس آیت کے ضمن میں جو میں نے مضمون آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا وہ کچھ رہ گیا، ٹائم کی قلت کے باعث ہم نے وائنڈ اپ کر دیا۔ انشاءاللہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ میں آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر مختصر مفہوم عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا؟ گویا وہ ایسے ہو گیا کہ اس کے دل پر اور اس کے کانوں پر مہر ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا سلیس اردو زبان میں ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ خلاصہ اور مفہوم کے طور پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات کو ذہن میں رکھنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، یعنی ایسے شخص کی حالت کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس نے خواہشات کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، یہاں تک کہ خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ میری بات سمجھ رہے آپ کہ خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے اور اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، یہ بندہ خواہشات کے پیچھے چلتے 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 اب اس کی کیفیت اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ خواہشات کی ہی مانتا ہے، خواہشات کی ہی مانتا ہے۔ گویا اس نے اپنی خواہشات کو وہ مقام دے دیا جو اللہ کا مقام ہے، الہ سمجھ لیا، معبود سمجھ لیا، اور علم ہونے کے باوجود اس نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا۔ فرمایا جب کوئی ایسا شخص جو خواہشات کی پیروی کرے اور علم ہونے کے باوجود گمراہی کا رستہ اختیار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کے اختیار کردہ گمراہی کے رستے پر ہی ڈال دیتا ہے۔ فرمایا اب اللہ کے بعد کون ہے جو ہدایت دے گا؟ یعنی ہدایت اللہ نے دینی تھی اور اس نے علم ہونے کے باوجود بھی گمراہی کا رستہ چنا ہے، گویا اس نے خود گمراہی کا رستہ اختیار کیا ہے، تو اب کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے جناب اس آیت کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ میں نے گزشتہ اپنی معروضات میں یہ عرض کیا تھا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور ہدایت اللہ بندوں کو دینا چاہتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دو بڑے راستے رکھے ہیں۔
نمبر 1 صحیح علم. یہ میں گزشتہ بیان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ربط ہو جائے نا. آپ حضرات نے جو گزشتہ باتیں سنی ہوئی ہیں ان میں جوڑ پیدا ہو جائے. تو نمبر 1 ہے ہدایت کا ایک راستہ، ایک چینل ہے صحیح علم، اور دوسرا اس کا چینل ہے اتباع، کامل اتباع، اتباع سنت. یہ 2 چینل ہیں ہدایت کے، 2 راستے ہیں کہ ہدایت ان 2 راستوں سے ملتی ہے. لا الہ الا اللہ. اسی طرح گمراہی کی بھی 2 بنیادیں ہیں، گمراہی کی بھی 2 بنیادیں ہیں. نمبر 1 صحیح علم کا نہ ہونا. جیسے میں نے کہا ہدایت کی بنیاد ہے علم صحیح ہو، اور علم سے مراد وحی کا علم ہے. علم سے مراد وحی کا علم. وحی کے علاوہ جتنے آج علوم ہیں وہ علوم نہیں، وہ فنون ہے. علم وہی ہے جو وحی سے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور الرحمن علم القرآن. اب دیکھ لیں آپ کہ وہ ہے رحمان، وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا. اس لیے میں نے کہا کہ وحی سے جو علم ملتا ہے وہ علم ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں وہ علم نہیں، وہ فنون ہے. تو بہرحال جس طرح ہدایت کا ایک چینل ہے علم کا صحیح ہونا، اسی طرح گمراہی کا ایک بنیاد اور رستہ ہے علم کا صحیح نہ ہونا. بھائی ظاہر بات ہے نا، جس کے پاس علم صحیح نہیں ہے وہ عمل کرے گا بھی تو وہ قبول ہی نہیں ہوگا. کیوں جی؟ اب ایک آدمی کے پاس علم ہے کہ مغرب کی نماز میں فرض ہیں، لیکن غلط علم ہے. اس کے علم میں یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں 4 فرض ہیں. ہاں جی، مغرب کی نماز میں 4 فرض ہیں. اب دیکھو عبادت تو وہ بڑھا رہا ہے نا، 3 کے بجائے 4 پڑھے تو چوتھی میں بھی تو اس نے رکوع سجدہ ہی کیا، چوتھی میں بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف ہی کی ہے. اب یہ قبول ہونی چاہیے، لیکن مجھے بتائیں کہ کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ علم غلط علم. اس لیے کہ غلط علم جو ہے وہ گمراہی کی اور گناہ کی بنیاد ہے. اور دوسرا ہے، میں نے عرض کیا کہ ہدایت کا دوسرا چینل ہے اتباع، یعنی اتباع سنت. اسی طرح گمراہی کا دوسرا چینل ہے اتباع ہوا، یعنی اتباع نفس، خواہشات کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے؟ تو ہدایت کے 2 راستے میں نے گزشتہ بتا دیے. اب گمراہی کے 2 راستے، ان پر مختصر آج میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اس شخص کو آپ نے دیکھا ہے کہ جس نے خواہشات کو اپنا معبود سمجھ لیا. پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ خواہش کہتے کس چیز کو ہے؟ خواہش کہتے ہیں لذات دنیاوی کو. نوٹ کریں آپ، خواہش کسے کہتے ہیں؟ لذات دنیاوی. یعنی ہم اپنے جسم کے لیے دنیا کی لذات، دنیا کی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جائیں. یہ ہے خواہش. یعنی اگر ایک گاڑی ہے تو ہم اس کوشش میں لگ جائیں کہ دوسری بھی ہونی چاہیے. جب ایک گاڑی سے کام چل رہا ہے تو اب دوسری گاڑی کو لانا، یہ تو پھر خواہش ہی ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ضروریات پوری کرنے کا. آپ نوٹ کر رہے ہیں میری بات کو؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کا وعدہ نہیں کیا. ضروریات سے کیا مراد ہے؟ ضروریات سے مراد ہے صبح کی 2 روٹی، شام کی 2 روٹی، بس.
یہ ضرورت ہے. اور اگر ہم 6 قسم کے کھانے ساتھ بنائیں گے تو ادا اللہ نے کو نہیں وعدہ کیتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے ضروریات کو پورا کرنے کا. اللہ تمہیں ضرورت کے لیے صبح بھی روٹی دے رہا ہے، شام بھی دے رہا ہے. لیکن اگر ہم 6 قسم کے 10 قسم کے کھانے بنا رہے ہیں تو یہ خواہش ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے خواہشات کی پیروی کی. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک گزشتہ قوموں میں سے واقعہ ذکر کیا. گزشتہ قوموں میں ایک آدمی تھا جو بڑا ہی اللہ والا تھا، بڑا ہی نیک آدمی تھا، یہاں تک کہ وہ مستجاب الدعوات ہو گیا. جس بندے کے لیے وہ دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ. اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب قوم عمالقہ جہاد کے لیے نکلی یہ کافروں کی قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام اور وہ آمنے سامنے آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس بھی لڑائی میں جاتے ہیں فتح ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ان کو شکست ہو. کسی نے مشورہ دیا کہ وہ جڑا بابا بیٹھا ہے بلعم بن باعورہ، اودے کولو جا کے موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کروائی جائے. سمجھا رہی بات آپ کو؟ اب لوگ آ گئے یہ بلعم بن باعورہ کے پاس اور یہاں آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت جی دعا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نو شکست ہو جائے. ہاں جی، ان کے لشکر کو شکست ہو، ہمیں فتح ہو، یہ دعا کرے. اس آدمی نے یہ کہا خدا دے بندے ہو موسیٰ نبی جے، میں جنہ مرضی مستجاب الدعوات نبی نو نہیں میں پہنچ سکتا، اس واسطے میں نہیں بد دعا کرنی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اپنا ایمان ضائع ہو جائے. وہ نبی ہیں. اب ان لوگوں نے کیا کیا، اگلے پھیرے آئے، اتنے درہم دینار اشرفیاں مال دولت کھانے پینے کا سامان عورتیں سارے لے کر آ گئے اور آ کر کہنے لگے حضرت جی اے مال بھی تہاڈا، اے پیسے بھی تہاڈے، اے لڑکیاں نے جہد نال چاہندے ہو اسی تہاڈا نکاح بھی کر دینے، آپ بد دعا کر دیں. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ ہے میرا مقصودی جملہ، بات تو پیچھے چل رہی ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ کہ اس آدمی نے خواہشات کے پیچھے لگ کر، خواہشات کی پیروی کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دی. وجہ کیا بتائی؟ خواہشات کی پیروی. وہ مال دولت لے کے پیسے پوسے لے کے آئے، وہ بابے ہوری جڑے نے ڈل گئے. پھر ٹھیک ہے نا جی، بد دعا کی. اللہ فرماتا ہے پھر اس کا کیا حشر ہوا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کہتے ہیں کہ بد دعا کی اسی وقت اس کا ایمان بھی سلب ہو گیا، بابے ہوراں دی ساری جڑی عبادات سن وہ بھی ضائع ہو گئی اور اس کی زبان باہر لٹک آئی. فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ کتا ہوتا ہے. اب آپ نوٹ کر لیں کہ یہ خواہشات کی پیروی کرنا یہ کتنا نقصان دہ ہے. یہ جو گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ میری اور آپ کی عبرت کے لیے ہے. ہاں جی، گزشتہ قوموں کے یہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں بار بار، یہ کس لیے؟ تاکہ ہم ان کو سن کر اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں. اللہ فرماتا ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ کتا ہوتا ہے. اور کتے کی کیا صفت ہے؟ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کہ کتے کی زبان باہر لٹکی ہی رہتی ہے، اسے بھوک ہو یا نہ ہو. اللہ نے قرآن پاک میں کتے کی بتایا، اس کی زبان آپ دیکھیں گے لٹکی رہے گی، اسے طلب ہے یا نہیں ہے اس کی زبان لٹکی رہے گی، اسے طلب ہے یا پیاس ہے یا نہیں ہے، بھوک ہے یا نہیں ہے. یہ کتے کی مثال دے کر نا اللہ تعالیٰ نے وہ جو بلعم بن باورا تھا اس کے لالچ اور ہرس کی طرف اشارہ کیا. یہ کتے کی زبان کیوں لٹکی رہتی ہے جی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں میں مختلف طرح کی نا وہ عادات بنائی ہے، ٹھیک ہے نا جی. جیسے لومڑی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ چلاک ہے، شیر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بہادر ہے، ٹھیک ہے نا جی. حالانکہ طاقت میں ہاتھی زیادہ ہے لیکن شیر کو بہادر کہا جاتا ہے. طاقت ہاتھی میں زیادہ ہے، جرت شیر میں زیادہ ہے. اسی طرح کتے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عادت بنائی ہے کہ اس کی زبان باہر لٹکی رہتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ زبان باہر لٹکے رہنا یہ اشارہ ہوتا ہے لالچ کی طرف. یعنی کتے کو بھوک ہو یا نہ ہو اس کی زبان لٹکی رہتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کی بھی زبان ایسے ہی باہر لٹک گئی کہ اس نے لالچ اور ہرس میں آ کر خواہشات کے پیچھے لگ کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی. اچھا بھئی عزیزو دوستو، مختصر وقت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب یہ خواہشات جو ہیں ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے. کیونکہ خواہشات آپ سمجھتے ہیں نا، خواہش کہتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات اپنے نفس کے بارے میں سوچنا، یہ خواہش ہے. چنانچہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ حدیث میں آتا ہے کہ خواہشات انسان کو ہلاک ہی کرتی ہیں. چنانچہ گناہ کی بڑی بنیاد ہے خواہشات. آپ نوٹ کریں گے اس بات کو، چور چوری کرتا ہے، چوری کرنا گناہ ہے، لیکن وہ چوری کیوں کرتا ہے؟ اس کی خواہشات نہیں پوری ہو رہی. اس کے پاس موبائل ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھا موبائل ہو، اس کے لیے وہ چوری کرتا ہے. یہ خواہشات کی پیروی. ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے. یہ سارے جو گناہ ہیں ان کے پیچھے ہیں خواہشات. تو ان خواہشات سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کے لیے عزیزو دوستو، خواہشات سے چھٹکارے کا ایک ہی حل ہے. اچھا، ایک حل میں بتاؤں گا آپ کو اہم ضروری، اور دو حل بتاؤں گا ضمنی. خواہشات سے چھٹکارے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف. وہ کیا ہے جی؟ اللہ کا خوف. وہ جیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں، ہر آن ہر گھڑی یہ دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے پاس ہے. جس بندے کو اللہ کا خوف آ گیا وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا. وہ بات مشہور ہے نا کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں اپنی جائیداد کا وارث اسے بناؤں گا جو میرا ایک امتحان پورا کرے گا. اچھا جی، 4-5 بچے تھے. کیا ہے جی؟ یہ مرغی لے جاؤ اور اس کو وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. اب بچے سارے لے گئے. ایک بچہ 5 منٹ بعد آ گیا، دوسرا 10 منٹ بعد آیا، ایک آدھے گھنٹے بعد آیا، ایک سارے دن بعد آیا. جو سارے دن بعد آیا نا وہ مرغی ویسے ہی واپس لے آیا، اس نے ذبح نہیں کی. کیوں بھائی تم نے کہاں ذبح کی؟ کہتا ہے ایسے میں جا رہا تھا، دیوار تھی، دیوار کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، میں نے ذبح کر دی. دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں ایسے جنگل کی طرف نکلا،
آگے بالکل پہاڑی علاقہ تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے ذبح کر دی۔ تیسرے نے بھی کوئی ایسی بات کی، وہ جو شام کو آیا اور بغیر ذبح کے آ گیا، اس سے پوچھا، ایک تو وہی تو لیٹ بڑا ہے، دوجا تو حکم بھی نہیں پورا کیتا۔ اس نے کہا ابا جان مجھے کوئی ایسی جگہ ملی نہیں جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا جان میں جہاں بھی جاتا تھا نا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، اس لیے مجھے کوئی ایسی جگہ ملی نہیں۔ تو ہر آن ہر گھڑی یہ دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کا خوف۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف نصیب ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ الرحمن میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس آدمی کو اس بات کا خوف ہو جائے کہ اس نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ سارے لوگوں کو ایک جنت ملے گی، لیکن جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اسے کتنی ملیں گی؟ 2 ملیں گی۔ ایک تو یہ ہے جی اللہ کا خوف۔ نمبر 2، خواہشات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس خواہش کے پورا کرنے میں میرا دینی نقصان کتنا ہو گیا۔ یہ بات اس بات کی سوچ بھی ہمیں خواہشات پوری، مثال کے طور پہ اچھا جی آج کل سردیوں کا موسم ہے، صبح نیند سے اٹھنا بڑا مشکل ہے، بستر گرم چھوڑنا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا اب لیکن ایک آدمی ہے وہ خواہش کے پیچھے لگ گیا، وہ اس نے نیند کو قربان نہیں کیا، نماز فجر کی رہ گئی۔ اب وہ یہ سوچے کہ یہ ناکام، میں نے جو نیند تو پوری کر لی میں نے، لیکن اس سے میرا نقصان کتنا ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ سوچ بھی خواہشات سے چھٹکارے کا سبب بنے گا۔ ایک اس کا پریکٹیکل ہے جی، کیا ہے؟ مثلاً کوئی خواہش کے پیچھے لگ کر کوئی کام اگر ہم کر رہے ہیں، باجی کوئی کام اگر ہم کر رہے ہیں، ہم اس کام کو مثلاً کسی اور آدمی کے لیے فرض کر لیں، اس کام کو کسی اور آدمی کے لیے فرض کر لیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ کام خواہش کے پیچھے لگ کر وہ یہ سوچے کہ یہ کام اگر میری بیوی کر لے تو اسے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ کام میری والدہ کر لے اسے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، کسی اور کے لیے اس کام کو فرض کر لے اور پھر اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچے، جو نتیجہ نکلے گا نا اسی پر عمل کر لے۔ مثال کے طور پہ نماز کا چھوڑنا، تو ہم یہ سوچیں کہ اگر میری والدہ نماز چھوڑ دے تو اس کو گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا، تو ہم یہ سوچیں گے کہ والدہ کو تو گناہ ہوگا، پھر اپنے آپ کو والدہ کی جگہ پر رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فکر اور سوچ جو ہے نا یہ بھی خواہشات سے چھٹکارا عطا فرمائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، سرکار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ شخص جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ اس کی ہدایت کا اپنے اوپر ذمہ لے سکتے ہیں؟ نہیں گل سمجھ آئی؟ یا رسول اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تسی دسو جیڑا بندہ خواہشات دے پیچھے لگ گیا ہے او دی ہدایت دا بھی ذمہ تسی لیندے ہو؟ کیا تسی اپنے ذمے لیندے ہو کہ انہوں ہدایت ملے گی؟ یعنی نبی بھی ایسے شخص کو ہدایت دینا چاہے تو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے اپنا معبود ہی اپنی خواہشات کو بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہمت کی توفیق عطا فرمائے۔
سردیوں میں بستر کو چھوڑنا ہے تو مشکل، لیکن یقین کریں اجر بڑا ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے آنا، اس میں اصل ہے قربانی۔ کیوں جی؟ اصل کیا ہے؟ سردیوں میں خاص طور پہ قربانی ہے اس میں اصل، ورنہ نماز تو وہ بھی پڑھ لیتا ہے جو ساری رات سویا ہی نہیں، وہ بھی تو پڑھ ہی لیتا ہے نا، لیکن وہ نیند چھوڑ کر اس نے نہیں پڑھی۔ ایک آدمی منڈی میں کام کرتا ہے، وہ صبح 2 بجے منڈی میں پہنچ جاتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بڑے آرام سے نماز پڑھ لے گا۔ نماز تو اس نے بھی پڑھ لی ہے، لیکن قربانی کے ساتھ نہیں پڑھی، نیند قربان کر کے نہیں پڑھی اس نے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے۔